बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है। मतलब हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक दिन मरना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसान के जिस्म से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक फिक्स टाइम तक दी गई है, और जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाता है तो रूह को इंसान के जिस्म से निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। और मरने के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है, लेकिन रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवाह और आलमे बरज़ख भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त होता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कैसे निकालते हैं, और ठीक मरने से पहले इंसान किन तकलीफ़ों को देखता और महसूस करता है, और रूह इंसानी जिस्म के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे निकालते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती है और उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है, और मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना कितनी बार चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब भी किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अपने अंदर कुछ अजीब तरह के बदलाव, चेंजेस महसूस करने लगता है, और उसका दिल उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, और उस इंसान को किसी से बात करने का दिल भी नहीं करता। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत की निशानियां होती है जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोज़ाना हर घर में 5 बार आते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोज़ाना 7 बार आते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई इंसान ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकाल लेते हैं। मेरे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीब तरह की सोच में चला जाता है, जिसे आलमे सुकरात कहते हैं, मतलब जिसे मौत की दुनिया कहते हैं। और इस दुनिया में वो कुछ अजीब तरह की चीज़ों को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से सारे पर्दों को हटा दिया जाता है, और ये वक्त होता है कि इंसान अपने उन सारे अच्छे और बुरे कामों को देखता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए होते हैं। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनहगार इंसान हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह तबारक व ताला से छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब पीता रहा, और किस तरह से वो लूट मार करता रहा, किस तरह से वो धोखा देता रहा, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक की उसकी सारी ज़िंदगी उसको दिखा दी जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और उस वक्त शैतान भी मरने वाले इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको बहकाने की कोशिश करता है। अगर मरने वाले इंसान के माँ बाप उससे पहले ही मर चुके हो तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुम्हें मशवरा देते हैं कि तुम इस्लाम छोड़ दो और ईसाई या काफिर होकर मर जाओ,
کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے انسان کے سامنے اس کے دوسرے رشتہ داروں کی شکل میں آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستو ذرا دھیان دیجئے کہ یہ کتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ایک طرف اس انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف اس انسان کے ماں باپ اور دوست رشتہ دار اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے وقت میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان کی مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ انسان عیسائی، پادری، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، موت کے وقت انسان کے گم ہونے کے بعد اب جب اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ روح کیسے نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں یعنی کچھ مائکرو سیکنڈز بھر میں نکال لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ میرے دوستو، روح کو نکالنے کا کام انسان کے اعمال یعنی اس کی نیکی اور گناہ کے حساب سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روح کو نکالنے کا کام انسان کے اعمال یعنی اس کی نیکی اور گناہ کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ نکال لی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا گنہگار انسان ہوتا ہے تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی تکلیفوں کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے کہ ایک ٹہنی ہو اور اس پر بہت زیادہ کانٹے لگے ہو، اور اس کانٹے دار ٹہنی کو کسی انسان کے پیٹ میں ڈال دیا جائے، اور اس ٹہنی کا ہر ایک کانٹا جب انسان کے پیٹ میں ہر جگہ چبھ جائے یعنی چپک جائے، اور پھر اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس ٹہنی کو اتنے زور کے جھٹکے کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے ایک بال برابر بھی تکلیف کو اگر زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے سارے لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 بار تلوار مارنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی تکلیف کی وجہ سے انسان چیخنے چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا۔ پیارے دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو نکال لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ میرے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے،
اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ آسانی سے نکالتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور اس بچے پر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب کوئی بھی بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انتقال ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی ذمہ داری میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں جائیں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں کا چھوٹا بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ اپنی ماں باپ کی قیامت کے دن بخشش کروائے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے جھگڑا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی تکلیفوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔